ان الذین یکتمون سے پڑھنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. ان الذین یقیناً وہ لوگ یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب جو چھپاتے ہیں. کتمان کہتے ہیں چھپانے کو، کتمان الحق. یکتمون چھپاتے ہیں، ما انزل اللہ اس چیز کو جو اللہ نے اتاری، من الکتاب کتاب میں سے، ویشترون بہی ثمنا قلیلا اور اس کے بدلے تھوڑا مول لے لیتے ہیں. اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار یہی وہ لوگ ہیں سوائے آگ کے اپنے پیٹوں میں اور کچھ نہیں کھاتے. ولا یکلمہم اللہ یوم القیامت اور قیامت کے دن اللہ ان سے کلام نہیں فرمائے گا. ولا یزکیہم اور ان کو پاک نہیں کرے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ایک بات اس میں یہ فرمائی گئی ہے کہ وہ چھپاتے ہیں جو کتاب میں ہے. وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا اور اس کے بدلے تھوڑا مول لے لیتے ہیں. تو اس میں اور ان آیات میں ایک فرق ہے، یہ سمجھنا چاہیے، جن میں ہے کہ خدا کی آیات کو تھوڑے مول کے، حقیر مول کے بدلے بیچ دیتے ہیں. یا یہ محاورہ ایسا ہے عربی کا کہ دونوں طرح اشتراک کا ترجمہ ہو سکتا ہے اس میں. اس کے بدلے کم قیمت پر کچھ خرید لیتے ہیں، یا اردو محاورے میں آسان یہ ہے کہ کم قیمت پر ان کو بیچ دیتے ہیں. تبادلے کا معنی اگر کہیں تو پھر دونوں طرح بیچنا استعمال کریں، خریدنا استعمال کریں. اشتراک کے معنوں میں دونوں شامل ہو جائیں گے. لیکن جو قابل توجہ بات ہے وہ یہ ہے کہ یہاں وہ مضمون نہیں ہے کہ آیات بیچ رہے ہیں، یہاں یہ ہے کہ آیات کو چھپانا بیچ رہے ہیں. وہ بعض آیات کو چھپا لیتے ہیں اور بعض مقاصد کی خاطر ان کو ظاہر نہیں کرتے، اور اس میں ان کے لیے مالی منفعتیں ہیں. اب اس کی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے اپنی آنکھوں سے اس دور میں یہ ہوتا دیکھا ہے کہ جب یہ آیت خاتم النبیین بیان کرتے ہیں تو من یطع اللہ والی آیت بیان نہیں کرتے، اس پر ہاتھ رکھا ہوتا ہے. کیونکہ اگر ساتھ وہ بھی بیان کر دیں اور پھر وہ آیات بیان نہیں کر دیں جن میں میثاق النبی بیان ہوا ہے. میثاق النبیین والی آیات میں ایک جگہ میثاق النبیین بیان ہوا ہے کہ ہر نبی سے ہم نے یہ عہد دیا تھا کہ اگر بعد میں آنے والا تمہاری تائید کرے، جو اچھی باتیں تم کرتے ہو وہی باتیں وہ کرے، تو اس کا انکار نہیں کرنا. اور یہ عہد سورہ احزاب میں
حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی لیا ہے، وہ من کا فرمایا ہے۔ تو وہ معنی جو ان کے نزدیک ہے خاتم النبیین کا، اس کو یہ واضح طور پر جھٹلا رہی ہیں آیات، لیکن ان کا ذکر نہیں کرتے۔ تو ایسے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں جو بعض چیزیں چھپا کر اس کے بدلے کچھ ادنا مول لے لیتے ہیں، اور دنیا کی منفعتوں کی خاطر خدا کے کلام کو لوگوں سے چھپاتے ہیں۔ یہ تو اس آیت میں توجہ طلب بات تھی۔ باقی جو سب سے زیادہ دردناک بیان اس کا یہ ہے کہ ان کے عذاب میں یہ بات شامل ہے کہ قیامت کے دن اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا۔ یہ بہت سخت سزا ہے۔ کسی مجرم کو کوئی انسان سامنے لائے، اس سے بات کرے، سزا سخت دے بھی دے، تو وہ اتنی بڑی بات نہیں جتنا کہ اتنا ذلیل ہے یہ شخص، کسی میرے سامنے لاؤ اور اس کی غیبوبت میں اس کے پرے فیصلہ دے دیا جائے۔ یہ انتہائی ناراضگی کا اظہار ہے جو قرآن کریم میں اس عادت کے اوپر فرمایا گیا ہے۔ اور اس سے پہلے کہ اگلی آیات کا ترجمہ کریں، کل والی آیات کی طرف میں واپس آتا ہوں۔ دو بحثیں اٹھی تھیں، ایک تو یہ کہ اس مثال کے کیا مطلب ہے، وہ ضمیر کس کی طرف جاتی ہے۔ میں نے کہا تھا کہ اس کی ضمیر ظاہراً جو جا رہی ہے کمثل الذی ینعق، جو کافر ہیں ان کی مثال اس طرح نہیں ہے جو آواز دیتے ہیں جانوروں کو، اس لیے بظاہر یہ ضمیر کفار کی طرف جا رہی ہے، مگر ہرگز ان معنوں میں اس طرف نہیں جا رہی، بلکہ مثال ایک پوری کی پوری بحیثیت ایک مثال کی ان پر صادق آ رہی ہے۔ اور ینعقو کی ضمیر اس بلانے والے کی طرف ہے جو نیکیوں کی طرف بلاتا ہے، اور اس موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تھے جو ان کو خدا کی وحی کی طرف بلاتے تھے اور وہ توجہ نہیں کرتے تھے۔ تو مومن صاحب سے میں نے کہا تھا کہ دیکھیں اور تفاسیر میں بھی اس پہ کچھ بحث ہوگی۔ انہوں نے بتایا ہے کہ امام راضی نے بھی اور کس نے، روح المعانی نے، دونوں نے یہی معنی کیے ہیں، اور بھی کچھ پیش کیے ہیں، لیکن اول جو معنی ہیں وہ یہی ہیں کہ اس سے مراد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان کو بلانا ہے۔ جو بات میں نے کہی تھی وہ اس میں ایک اہم بات یہ ہے، میں نے یہ کہا تھا کہ یہ مثال ان پر دینے کے بعد یہ ظاہر فرمایا گیا ہے کہ وہ جانوروں سے بدتر ہیں، کیونکہ ینعقو بما لا یسمع، وہ ایسے جانور کو بلانے کی طرح ہے کسی کا جو سنتا نہیں ہے۔ الا دعاء و ندا، تو گویا یہ فعل ایک بلانا ہے یا دور سے آواز دینا ہے۔ دعا اور ندا میں یہ فرق ہے کہ دعا نسبتاً قریب سے بلانے کو کہیں گے اور ندا دور کی آواز کو۔ تو سوال یہ ہے کہ ان کی آگے فرما دیا سمن بکمن عمیون، کہ یہ تو اندھے بہرے اور گونگے ہیں، فہم لا یعقلون، یہ تو بالکل ہی عقل نہیں رکھتے، اس لحاظ سے ان کی مثال ان جانوروں سے بدتر ہے جن کو ہانکنے والا آوازوں کے ساتھ مدد لیتے ہوئے اشارے کرتا ہے۔ اس کی تائید میں ایک اور آیت قرآن کریم بھی ہے، سورہ الفرقان آیت 44-45، ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا، کیا تو نے دیکھا نہیں ایسا شخص جس نے اپنی دل کی تمناؤں اور خواہشات ہی کو خدا بنا لیا ہو۔ افانت تکون علیہ وکیلا، کیا تو اس کا وکیل بن سکتا ہے، ایسے شخص کا، اس کا نگران ہو سکتا ہے یا اس کی نمائندگی کر سکتا ہے۔ وکیل کے سارے معنی اس پہ جسپاں ہو سکتے ہیں۔ ام تحسب ان اکثرہم یسمعون او یعقلون، کیا تو گمان کرتا ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے ہیں یا عقل رکھتے ہیں۔ انہم الا کالانعام، یہ تو محض انعام کی طرح ہیں، چوپائے جو ہیں کھانے پینے جن کا گوشت کھایا جاتا ہے اور وہ دودھ پیا جاتا ہے، وہ انعام ہیں، چوپاؤں کی طرح ہیں، مویشیوں کی طرح کہہ لیں۔
بل ہم اضل سبیلا، یعنی ایک مثال دینے کے بعد پھر وہ نہیں، وہ تو اس سے بھی بڑھ کر ذلیل اور گمراہ ہے. ذلیل ان معنوں میں نہیں بلکہ ضلع کا مطلب ہے گمراہ ہو جانا. تو اضل سبیلا ان سے بھی زیادہ یہ گمراہ لوگ ہیں. تو اس مثال کے اوپر کے مضمون اس آیت میں دوسرے رنگ میں بیان ہوا ہے، اور بات وہی ہے کہ مثال اگرچہ ظاہر یوں لگتا ہے کہ ینقو والی مثال ان کی ہے، ینقو والی نہیں ہے، جس کو بلایا جا رہا ہے اس کی مثال ان جیسی ہے. دوسری بات تھی وہ سور کے گوشت کی حرمت کا ذکر تھا. میں نے کہا تھا قرآن کریم میں تو واضح لکھا ہوا کہ ان 4 چیزوں کے سوا ہم نے کچھ حرام قرار نہیں دیا. اور پھر میں نے جا کے دوسری آیات بھی تلاش کی تو بلا استثناء یہی 4 چیزیں ہیں. بعض جگہ تفصیل بیان ہوئی ہے، بعض جگہ نہیں ہوئی، لیکن ان کے سوا کچھ حرام قرار نہیں دیا گیا. تو بحث یہ اٹھی تھی کہ وہ تو بالکل سادہ باتیں ہیں، سمجھ آ جاتی ہیں فوراً، کہ مردہ جب کہا جائے تو اس میں ہر طرح سے مردار ہونے والا، مردہ بن جانے والا شامل ہو جاتا ہے. خاص سانس گھونٹ کے مرا ہو، دم گھونٹ کر مارا گیا ہو، یا چوٹ سے مر گیا ہو صحیح، اور اسے گوشت کے انسانی استعمال کی خاطر ذبح نہ کیا گیا ہو، وہ سارے مردار ہیں. وہ کھلی کھلی بات ہے. اور خون کا ذکر واضح کر دیا کہ یہ خون نہیں ہے، حرام ہے، اس میں کسی شک کی بات ہی نہیں، کسی چیز کا بھی خون حرام ہے. پھر یہ فرما دیا کہ شرک کا جس میں شائبہ آ جائے، شرک کی ملونی بھی آ جائے کسی جانور کے ذبح کرنے میں، تو اس کا گوشت حرام ہو جاتا ہے. پھر سور فرما دیا. اب سوال یہ ہے کہ سور کہہ کر بات ختم کر دی، مگر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہائم کو، ایسے جانوروں کو جن کو ہم درندے کہتے ہیں، ان کو بھی شامل فرما لیا، یہاں تک کہ وہ پرندے جو شکاری جانور ہیں ان کو بھی شامل فرما لیا. اور ایک جگہ جو جانور حرام قرار دیے ان کے متعلق فرمایا جن کے وہ چیرنے پھاڑنے والے دانت ہیں، اور جہاں پرندوں کا ذکر فرمایا وہاں ان کے پنجوں کا جس سے وہ شکار کرتے ہیں ذکر کیا ہے. تو بہت سی اس پہ توجیحات ہیں. بعض کہتے ہیں کہ خبیث جانور ہے چونکہ یہ گندہ ہے اور بہت بدبودار ہے، اس لیے خبیث چیزیں جتنی ہیں وہ حرام ہیں. لیکن یہ خبیث کا ایک معنی یہ بھی ہے، اس کو کوئی غلط نہیں کہہ سکتا، لیکن آج کل کے زمانے میں ایک نئی الجھن یہ پیدا ہو گئی ہے کہ بعض لوگ سور کو حلال کرنے کی خاطر کہتے ہیں، اور عربوں میں بہت ہیں ایسے جو یہاں بحثیں اٹھاتے ہیں. ایک دفعہ یونیورسٹی آف لنڈن میں مجھ سے بھی ایک عرب لڑکے نے بحث اٹھائی تھی، بحث چلائی تھی اور خوب اس بات کو کھینچا کہ پرانے زمانے میں یہ جانور خبیث ہوتا تھا، یعنی ظاہری گند، بدبودار، بری طرح رکھا ہوتا تھا، گند کھاتا تھا. آج کل کے زمانے میں تو ایسا صاف ستھرا پاکیزہ جانور ہے کہ یہ جو غریب علاقوں میں گائے بھینسیں ہیں وہ زیادہ خبیث ہیں اس کے مقابل پر، اس لیے اجازت ہونی چاہیے. اور وہ کھاتے تھے لوگ، یہ جو بحثیں کرتے تھے سور کھاتے بھی تھے. تو اب سوال یہ ہے اس وجہ سے کچھ اور ایسی بات تلاش کرنی ضروری ہے جس کے بعد ان لوگوں کے پاس اس آیت کے منطوق کو کھینچ کر غلط جگہ استعمال کرنے کی توفیق ہی نہ رہے. میں نے یہاں سے جانے کے بعد غور کیا تو یہ نظر آئی بات کہ جتنے بھی سبزی خور جانور ہیں ان میں صرف ایک سور ہے جس کو درندوں والا پھل ملا ہوا ہے، اور وہ دانت ہیں جو آگے بڑھتے ہیں اور تلوار کی طرح تیز ہیں، اس کو ہمارے پنجاب میں کہتے ہی تلوار ہیں. اور اس میں وحشیانہ حملہ شامل ہے. بہت سے جانور ہیں جن کو دفاع کے لیے کچھ نہ کچھ ملا ہوا ہے، مثلا بارہ سنگے کو یا ہرنوں کو سینگ ملے ہوئے ہیں، پہاڑی بکروں کو ملے ہوئے ہیں، مگر ان میں درندگی نہیں ہے. تمام دنیا کے ماہرین گواہ ہیں کہ وہ اگر
کبھی حملہ کریں گے بھی تو خاص موسم میں جب آپس میں ان کی رقابتیں بڑھ جاتی ہیں، جو بریڈنگ کا سیزن ہے، اس وقت تھوڑی سی ان میں وحشت آتی ہے، لیکن ان کو درندہ نہیں کہہ سکتے، اور نہ درندوں کی طرح ان کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف فرما دی دانتوں کی، نہ ان کے ایسے دانت ہیں جو درندوں کی طرح چیر پھاڑ کرتے ہیں، لیکن اس کے دانت ہیں سور کے. تو اس لیے بعید نہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درندگی کے خلاف جو قرآن کریم نے اس کو نمونہ بنایا ہے، اس کے تابع ہر قسم کے ایسے درندے جو انسانی زندگیاں حیوانی زندگی کی قدر نہ رکھتے ہوں بلکہ ان کو پھاڑتے ہوں، ان کو نقصان پہنچاتے ہوں اور یہ ان کی سرشت میں داخل ہو، ان کو منع فرما دیا. اور دانت خاص طور پر یہ کہنا کہ ان کے جو کاٹ پھاڑنے والے دانت جن میں ہوں ان کا گوشت نہ کھاؤ. اور پھر بازوں پرندوں کا بھی ذکر فرما دیا. اب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک وجہ یہ خباثت بھی ہے اس کی، یعنی اس کا گند اور بدبو، اور یہ ٹھیک ہے کہ اگر آپ چڑیا گھر میں جا کے دیکھیں تو ایسی بدبو پائی جاتی ہے ان جانوروں میں جو گوشت خور ہیں، یہ پاس کھڑا نہیں ہوا جاتا. لیکن یہ جو شکار کرنے والے پرندے ہیں ان میں کوئی ایسی بدبو نظر نہیں آتی. میں ابھی گیا تھا جرمنی میں، ایک شکار کرنے والے پرندوں کے خاص بنے ہوئے تھے، ایسی جگہ بنی ہوئی تھی جہاں ان کو رکھا جاتا تھا، کچھ آزاد بھی کر دیتے تھے، تبھی بھی وہاں کے ان کے ساتھ مانوس تھے. ویسی بدبو نہیں ہے. اور اس کے علاوہ بعض حلال میں بھی بدبو ہے، مثلا مرغابی میں، مثلا وہ جو ڈبکا ہے وہ حلال سمجھا جاتا ہے اس میں، اس لیے کہ اس میں وہ درندگی کے کوئی نشان آثار نہیں ہے، لیکن بدبو ایسی سخت ہے کہ اگر اس کا ایک بوٹی بھی کھانے میں بڑی دیگچی میں چلی جائے تو سارا کھانا پھینکنا پڑے گا. تو پھر صرف بدبو والی بات بھی نہیں بنتی، بدبو والی بات زائد ہے، اس کا انکار نہیں کر سکتے، اور وہ یہ معنی رکھتی ہے کہ حلال کے ساتھ طیب کی شرط لگی ہوئی ہے، اور جو باتیں جو چیزیں گندی ہیں ان کی طرف ویسے ہی انسان کا میلان نہیں ہوتا اور ان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اس پہلو سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کا منطوق یہ سمجھا کہ چونکہ خبائث ہیں یہ اور گندی چیزیں ہیں، اس لیے ان کو حرام کی ذیل میں ہی لایا جائے. مگر اس کے باوجود فقہا نے یہ احتیاط برتی ہے کہ اسے مکروہ، سخت مکروہ کی حد تک لے جاتے ہیں ان چیزوں کو، مگر قرآن کریم کے بیان میں جیسی حرمت ہے وہ ان پر اطلاق نہیں کرتے. یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریحی جو مفہوم ہے اس سے کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا امت میں، اس لیے وہ عملاً حرام کی طرح ہی اس کو ٹریٹ کرتے ہیں. مگر جب اس کو کیٹیگرائز کریں گے تو وہ جن کا واضح قرآن میں ذکر ہے ان کو الگ مذکور کرتے ہیں، ان کو نسبتاً ثانوی جگہ رکھتے ہیں. تو بہرحال جو وجوہات ممکن ہو سکتی تھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیں. مجھے ذاتی طور پر تو اس بات پر اطمینان ہے کہ درندگی ہے جو اصل وجہ ہے اور درندگی کے خلاف احتجاج ہے. اسی لیے یہ درندوں سے اٹھ کر پرندوں کی طرف بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ گئی اور اس درندگی کے خلاف ایک سخت احتجاج ہے. اور گوشت خور جانوروں میں اگر درندگی کسی میں پائی جاتی ہے تو یہ وائلڈ بور ہے، اور اس کا سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے یہ جنگل میں. اور یہ اگر کسی کو دیکھے گا تو اس کو شوق ہے حملہ کرنے کا. بلکہ ہمارے وہاں کھیتوں میں بھی کئی ایسے بیچارے ذمہ دار زخمی ہو جاتے ہیں، کھیتوں میں اپنے کام پہ گئے، وہاں جنگلی سور نکلتا ہے اور دیکھتے ہی حملہ کرتا ہے. یہ اس کی سرشت میں داخل ہے، حملے کرنا اور اجاڑنا، کھیت بھی اجاڑتا ہے.
اسی لیے میں نے ایک حدیث کی تشریح میں یہ ذکر کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ تم اس وقت کے علماء کو دیکھو گے کہ وہ سور اور بندر ہیں، تو سور اس لیے کہ ان کی سرشت میں اجاڑنا ہے، وہ بجائے اس کے کہ لوگوں کو مسلمان کریں اور امت محمدیہ کے باغ میں نئے نئے پودے نصب کریں، وہ جو رئیس ہیں ان کو بھی اجاڑتے پھرتے ہیں۔ تو درندگی یہ بھی ان میں کامن پائی جاتی ہے۔ قتل و غارت کا فتوے جاری کرنا اس طرح ہے جیسے وہ ماں کا دودھ پی رہے ہوں، اور لکھو کھا کے خلاف قتل و غارت کے فتوے جاری کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم سیدھا جنت میں جاؤ گے ان کو مار کر، اور اگر پھانسی چڑھ گئے اول تو ہم نہیں چڑھنے دیں گے تمہیں، لیکن اگر پھانسی چڑھ گئے تو پھر تو بڑی بڑی ہستیاں آئیں گی تمہارے استقبال کے لیے۔ تو یہ وہ صفات ہیں درندگی کی اور اجاڑنے کی جو اس جانور میں نمایاں ہیں، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف سختی سے احتجاج فرمایا، اور قرآن کا جو مفہوم سمجھا اس میں یہ بات بھی داخل سمجھی، اسی لیے ایسی چیزوں کو حرام قرار دے دیا۔ اب درندے قتل و غارت تو کرتے ہیں مگر اجاڑتے نہیں، اس لیے درندے کی مثال لینے کی وجہ قرآن کریم نے اس کی لی ہے۔ یہ کھیت میں بھی درندگی دکھاتا ہے، باقی جانور جو ہیں وہ جتنا ضرورت ہے وہ چگ جاتے ہیں، کھودا کریدا اپنے مرضی کا دانہ کھایا اور اڑ گئے، اور یہ اپنا پھل جو اس کا ہے نا درندہ والا پھل جو اس کو تلوار کہتے ہیں، وہ کھیت میں ہل چلا دیتا ہے اور سارے کھیت اجاڑ جاتا ہے۔ ایک دفعہ میں نے بھی دیکھا تھا ہمارے وہاں پیلو وال میں زمینیں میں نے لی ہوئی تھی کچھ، اور وہاں ایک دفعہ میں نے کہا یہ کیا ہو گیا، ہم تو کل ہل لگا کاشت کر کے گئے تھے، یہ کیا حالت ہے؟ تو وہ جو زمیندار تھا وہ اس کا نام نہیں لیتے وہاں زمیندار، وہ کہتے ہیں بارلا آیا سی۔ میں نے کہا بارلا آیا تو اس کو روک دینا تھا تو پھر اشاروں سے سمجھایا، کہتے نہیں وہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ دو چیزیں بنیادی ہیں جس کے خلاف ایک احتجاج ہے، اور اس سے ملتے جلتے جانوروں کے گوشت بھی حرام قرار دے دیے گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جنس میں اس کی میں ان کو شمار فرمایا ہے۔ ولا یزکیہم، اور ان کو پاک نہیں فرمائے گا۔ سوال یہ ہے کہ وہاں پاک نہیں فرمانے کا کیا مضمون ہے؟ قیامت کے دن ان کو دیکھے گا بھی نہیں، ان کو پاک نہیں کرے گا۔ ایک ترجمہ لوگ اس کا کرتے ہیں پاک نہیں ٹھہرائے گا، مگر جس کا اتنا شدت سے بیان ہو چکا ہو کہ اللہ نظر بھی نہیں ڈالے گا، اس کو پاک ٹھہرانا تو پھر ایک بہت دور کی بات ہے جس کا کوئی تعلق دکھائی نہیں دیتا۔ اس لیے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ وہ ہیں جو جہنم میں تو ڈالے جاتے ہیں پاک کرنے کی خاطر، اور یہ سب سے بعد میں وہ آخری جنس جو نکلے گی وہاں سے وہ ان میں شامل ہے، کیونکہ تزکیہ جو جہنم کی صفت ہے، ایک جہنم صرف انتقام نہیں ہے بلکہ ایک پاک کرنے کی مشین ہے، اور ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا مگر یہ اس میں بھی پاک نہیں ہوں گے جلدی۔ تو لا یزکیہم کوئی مستقل مضمون نہیں ہے، بلکہ ابتدائی وہاں جو ان کے ساتھ سلوک ہے میں یہ سمجھتا ہوں اس کی طرف اشارہ ہے کہ جس کو خدا دیکھے گا نہیں، اول تو وہی پاکی سے محروم ہو گیا، جس سے نظر ایک طرف کر لی جائے وہ ان برکتوں سے محروم ہو جاتا ہے جو نظر کی برکتیں ہیں۔ ایک یہ تعلق ہے یزکیہم کا۔ دوسرے، جہنم میں یہ سب سے بعد تک رہنے والے لوگ ہوں گے جو جب آخر خدا نے ختم کرنی ہے اس وقت نکلیں گے۔ اس لیے بہت خطرناک جرم ہے کہ خدا تعالیٰ کے کلام کے بعض حصوں کو اپنی منفعت کی خاطر لوگوں سے چھپا لینا۔ اولئک الذی نشتروا الضلالۃ بالہدیٰ، یہ وہی لوگ ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے خرید لیا۔
یعنی ہدایت بیچ کر گمراہی لے لی، والعذاب بالمغفرہ، اور بخشش کے بدلے عذاب مول لے لیا، فما اصبرہم علی النار، بس کیا ہی صبر کرنے والے ہیں آگ پر۔ آگ پر صبر کرنے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ لمبا سلسلہ ہے کوئی۔ ما اصبرہ کا محاورہ ہے عربی میں ما افلہ، جس کا مطلب ہے داد دیتے ہیں یا پھٹکار ڈالتے ہیں کہ واہ واہ کیا بات ہے اس کی، اس نے تو کمال کر دیا۔ تو یہ کہتے ہیں صبر بھی، واہ بھی، ایسا صبر ایسا صبر کرنے والے لوگ ہیں کہ ان کو آگ میں بہت لمبا ڈالا جائے گا۔ یہ مضمون ہے اس میں۔ ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ اس لیے یہ بات ہے حق کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب کو حق کے ساتھ اتارا ہے۔ یعنی کوئی ایسی کتاب کے حق سے اترنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی فضول کوشش نہیں ہے کہ تم مانو یا نہ مانو کو فرق نہیں پڑے گا، بامقصد ہے، اور اگر مقصد کی راہ میں تم حائل ہوگے تو اس کی سزا ضرور دی جائے گی۔ یعنی ایک سنجیدہ خدا تعالیٰ کا کلام ہے، سنجیدہ فعل ہے، ایک بامقصد کا فعل ہے اور سچا فعل ہے، اس لیے اس کی راہ میں مزاحمت کرنے والوں کو لازمت سزا ملے گی۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، اور یقیناً وہ لوگ اختلفوا فی الکتاب، جنہوں نے کتاب کے بارے میں اختلاف کیا ہے، لفی شقاق بعید، وہ پھٹے ہوئے ہیں، فی بعید، دور کے اختلاف میں ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کہتے ہیں بہت دور کی بات ہے، بہت گھٹیا اور ہٹی ہوئی بات ہے، یا اپنی بیماری میں بہت چیز بڑھ گئی ہو، اس کے لیے بھی کہیں گے بعید کی بات ہے یہ۔ تو یہ کہتے ہیں ان کی جو بیماری ہے پھٹ جانے کی، آپس میں اختلافات کرنے کی، یہ گہری ہو چکی ہے بیماری، اور کوئی آج کل کی بات نہیں ہے بلکہ دور کی بات ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم، اچھا ابھی یہ تلاوت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر، من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ، فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ، إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔
لیسل برا، یہ نیکی یہ نہیں ہے، ان تولو کہ تم پھرو، وجوہکم یا پھیر دو اپنے چہروں کو، قبل المشرق والمغرب، مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف. یعنی نیکی ہرگز یہ نہیں ہے کہ یا تو مشرق کی طرف منہ کرو یا مغرب کی طرف منہ کرو. ولاکن البر، لیکن نیکی یہ ہے، من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ جو اللہ پر ایمان لائے اور یوم آخرت پر ایمان لائے، والملائکۃ اور فرشتوں پر ایمان لائے، والکتاب اور کتاب پر ایمان لائے، والنبیین اور سب نبیوں پر ایمان لائے، وآت المال علی حبہ اور مال خرچ کرے، مال دے، علی حبہ اللہ کی محبت کی خاطر، یا اس وقت بھی جب مال بہت پیارا ہوتا ہے، یعنی غربت کے وقت. تو آت المال علی حبہ میں ہی کی ضمیر خدا کی طرف بھی جا سکتی ہے اور مال کی طرف بھی. خدا کی طرف جائے گی تو معنی یہ ہوں گے کہ محض اللہ کی محبت میں مال خرچ کرے اور کوئی اور محرک نہ ہو، اور دوسرا صرف امارت کے وقت جبکہ زائد مال ہو اس وقت خرچ نہ کرے، بلکہ اعلی حب ہی جب مال اپنی تنگی کی وجہ سے محبوب ہو جاتا ہے اور سخت مالی مشکلات میں بھی انسان مبتلا ہوتا ہے، اس وقت بھی وہ خرچ کرے. کن پر خرچ کرے؟ ذوی القربا، جو قریبی ہیں، رشتوں میں نسبتاً قریب تر، والیتامہ اور یتیموں پر، والمساکین اور مسکینوں پر، وابن السبیل اور مسافروں پر، والسائلین اور سوال کرنے والوں پر، وفی الرقاب اور وہ جو کسی قسم کی غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں. یعنی اس میں وہ غلام مراد نہیں ہے صرف جو باقاعدہ کسی کے غلام ہوتے ہیں، بلکہ بعض دفعہ بعض لوگ سود کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوتے ہیں. مثلا ہمارے سندھ میں جو تھرپارکر کا علاقہ ہے، وہاں بڑی بھاری تعداد میں ہندو ساہوکاروں نے لوگوں کو اپنا مستقل غلام بنا رکھا ہے، کیونکہ ان کی زمینوں کی جتنی قیمتیں ہیں ان سے بہت زیادہ وہ ان کے سود کے دیندار بن چکے ہیں، اور بھاری شرح پر سود دیا جاتا ہے جو اتنی خوفناک ہے کہ باہر کی دنیا میں تصور بھی نہیں ہو سکتا. اور پھر کئی کی ساتھ شرطیں لگائی ہوئی ہیں کہ جو اس کو کہتے ہیں پٹائی کہتے ہیں اس کو، کہ اکھیڑیں گے جو ہم اپنی دیکھی روپے دولت کی تو اس کے الگ پیسے لیں گے، اس کو دفن کرنا ہے اس پہ بھی خرچ ہوگا، تو وہ سود کے علاوہ ہے. اور 25% سود وہ مہینوں کے حساب سے لیتے ہیں، بعض دفعہ ان سے، بعض دفعہ فصلوں کے حساب سے لیتے ہیں. یعنی 6 مہینے میں 25% اگر ہو، اگر مہینے کے حساب سے نہ بھی ہو، مہینے کے حساب سے لیتے ہیں. جب فوری تھوڑی ضرورت پڑتی ہے رشتے کو، شادی بیاہ کے وقت، تو کہتے ہیں اچھا جی 1 مہینے کی ضرورت ہے، فصل آنے والی ہے، 25% ہی دے جاؤ، اور پھر کاٹ کے دیتے ہیں. یعنی 100 دے کر بعد میں 125 نہیں دیتے بلکہ 75 دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اس پر 100 والا سود چلتا ہے. یہ سب وہ لوگ ہیں جو جن کی گردنیں پھنسی ہوئی ہیں، اور ہم نے وقف جدید کے ذریعے ایک دفعہ ان کی گردنیں آزاد کرنے کا پروگرام بنایا تھا، جو اللہ کے فضل سے بہت کامیاب رہا، اور بڑی تعداد میں ان کو ہم نے وقت پہ بیج دیے سود سے بچانے کی خاطر، اور جو فصلیں ان کی ہوئیں وہ ساری ان کو دینے کی بجائے ان کو سود ان کا جتنا مقرر تھا وہ اتروا کے باقی اپنے گھر میں رکھنے کے لیے بھی ان کے دانے بچنے شروع ہو گئے. اور بہت سے ایسے فوائد ہوئے تھے اللہ کے فضل سے.
مجھے یاد ہے جب تک میں وہاں ان لوگوں میں اس طرح کام کرتا رہا ہوں، کافی تعداد میں لوگوں کی گردنیں آزاد ہوئی تھیں۔ آج کل ہندوستان میں یہی کام ہو رہا ہے۔ ہندوستان میں راجپوتانے کی طرف اور بعض دوسرے علاقوں میں اسی طرح سودوں میں جکڑے ہوئے، بلکہ پنجاب میں بھی ہیں، یو پی میں بھی ہیں۔ ہندو خود جو غریب ہندو ہیں وہ ہندوؤں کے سود میں اس طرح جکڑے ہوئے ہیں کہ ایک احمدی ہوا خاندان، تو اس سے پتہ لگی ہمیں کہانی۔ انہوں نے کہا کہ ہماری ساری آمد 100% مالک کی ہے اور ہم مجبور ہیں اس کے کھیتوں پہ کام کرنے کے لیے، اس کے دکانوں پہ، اس کے دوسرے کاروبار میں کام کرنے پر، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ تم نے میرے پیسے جب تک نہیں دو گے میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، اور وہاں وہ پیسے تھوڑے دیتا ہے، مارکیٹ کا ریٹ نہیں ہے۔ اس لیے ناممکن ہو گیا ہے ساری زندگی اس کا، اس کے بیچوں کا، اس کے بچوں کا کبھی آزاد ہونا۔ تو قرآن کریم نے جہاں یہ جو باتیں بیان کی ہیں پھر رقاب، ان کا پرانے زمانے سے تعلق نہیں، آج کل بھی ہے، اور مومن کا فرض ہے کہ تلاش کرے ایسے لوگوں کو اور ان کی آزادی کے لیے کوشش کرے۔ اب میں نے ہندوستان کو، جماعت کو ہدایت کی ہے کہ حسب توفیق باقاعدہ منصوبہ بنا کے مجھے بتائیں کہ کتنی تعداد ہے ان مظلوموں کی، جو ویسے تو شاید لکھوں کھاؤ، کروڑ بھی ہوں شاید، یا کروڑوں بھی ہو سکتے ہیں، مگر ہم نے تو ایک کنارے سے کام شروع کرنا ہے، باقی کنارہ اللہ تعالیٰ توفیق دے گا تو وہ وہاں تک بھی پہنچ جائیں گے۔ مگر منصوبہ بنا رہے ہیں کہ ان کو آزاد کرانے کے لیے ان کی طرف سے ہم ان کے پیسے دیں اور یہ پھر کما کے واپس کریں۔ یہ جو بات ہے وہ اس لیے ضروری ہے کہ یہ پھر آگے لوگوں کو آزاد کرانے کا موجب بنیں گے۔ جو رقم واپس کریں گے اس سے دوسرے آزاد ہوں گے، اور اس ثواب میں یہ خود بھی شامل ہوں گے، اور اس میں بشاشت ان میں پیدا ہوگی کہ ہم نے صرف احسان لیا ہی نہیں، احسان کرنے والوں میں بھی ہو گئے ہیں۔ اور یہ غریب وہ لوگ ہیں جو بہت سے آزادوں سے زیادہ دیانتدار ہیں، کیونکہ باقیوں کو پاکستان میں پیسے دو تو ان کی واپسی مشکل ہی ہوتی ہے، بڑی مصیبتیں پڑتی ہیں، لیکن ان لوگوں نے ایک آنا بھی نہیں رکھا۔ کم سے کم اس زمانے میں جب میں کام کیا کرتا تھا وہاں، ایک آنا بھی کبھی چوری نہیں کیا۔ 100% وعدے کے مطابق وہ اپنی فصلیں پیش کر دیتے تھے کہ اٹھا لو جتنا تمہارا بنتا ہے، باقی ہمارا۔ تو قرض ہم خود سہولت دیں تو الگ بات ہے، وہ ضرور واپس کرتے تھے۔ تو یہ ایسے شریف نفس لوگ جو سچے بھی ہیں، ان کی آزادی کا زیادہ حق ہے۔ تو قرآن کریم کا ترجمہ ہی نہیں پڑھنا بلکہ اس کے مفہوم کو بھی سمجھنا ہے اور اس کو اپنے مزاج میں داخل کرنا ہے۔ بس سائلین و پھر رقاب، سائلین کا مشکل، سب سے مشکل معاملہ ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کو سوال کی عادت ہوتی ہے، لوگ تنگ آتے ہیں، تو اس لیے ان کا خاص طور پر ذکر کیا ہے کہ ان کو تحقیر نہ کیا کرو، سائل کی بھی، اور ان پہ تحقیر میں نے لفظ کیا، قرآن کریم نے قہر کا لفظ استعمال فرمایا ہے، جس کا مطلب ان سے سختی نہ کرو۔ اما السائل فلا تقہر، نہیں پہلے اس سے دوسرا اما فلا تقہر، یتیم کے لیے تقہر کا ہے، اما الیتیم فلا تقہر و اما السائل فلا تنہر، دونوں میں سختی کے معنی ہی ہیں۔ یتیم پر قہر نہ کرو، یعنی جبر کر کے اس کے مال نہ لو یا اور کسی قسم کی مجبوریاں نہ اس پر ڈالو۔ اما السائل فلا تنہر، اور سائل کو جھڑکنا نہیں ہے، وہ بھی سختی کے ہی معنی ہیں۔ تو اگر تنگ بھی آتے ہو تو برداشت کر جاؤ۔ تو اس لیے سائلین کے حقوق کو بھی بڑا واضح طور پر محفوظ فرمایا ہے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور نیکی یہ ہے کہ کوئی نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ، اور ایسے لوگ اپنے عہدوں کو پورا کرنے والے ہوں، اذا عہدوا، جب بھی وہ عہد کریں۔ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ، اور صبر کرنے والے ہوں سختی کے وقت میں۔
वद्दुर्राए, और तंगी के वक्त में। तंगी तुर्शी जिसको उर्दू में कहते हैं, वही मुहावरा है, बासाए वद्दुर्राए। हर किस्म की तंगी तुर्शी में सब्र करने वाले, वहीन अलबास, और लड़ाई के वक्त भी साबिर होते हैं। यानी यहाँ सब्र का मतलब है पीठ फेर कर भागने वाले नहीं, जल्दी हिम्मत हारने वाले नहीं, बल्कि जो भी कुछ हो जाए वो आखिर वक्त तक कायम रहते हैं। उलाइक अल्लज़ीना सदक़ू, ये वो लोग हैं जो सच्चे हैं, जिन्होंने सच बोला, जिन्होंने अपने अहद को पूरा किया। सदक़ू का माना सच बोलना भी है, और सदक़ू का माना वो है जिन्होंने अपने ईमान को सच्चा कर दिखाया। फ़उलाइक हुमुल मुत्तक़ून, और यही वो लोग हैं जो हकीकी मानों में मुत्तकी हैं। अब देखें बात कहाँ से चली थी, मशरिक मगरिब की तरफ मुंह करने से, और कहाँ तक जा पहुंची। ज़िंदगी का कोई शोबा बाकी नहीं छोड़ा और तशरीफ़ फरमा दी कि ये इसमें ये किस तरह आ गई सारी बातें, ये बताइए मुझे। क्यों जी? हैं क्या? हाँ, वो क्यों, उसका क्या ताल्लुक है? मछली की तरह नेकी नहीं, ये नहीं, इसका क्या ताल्लुक, आप बताइए। आप करीब पहुंच रहे नजर आ रहे हैं। असल चीज़ तो अल्लाह ताला की मोहब्बत है, उसकी मोहब्बत में जो कुछ करे। नहीं, इस ताल्लुक में, मशरिक मगरिब के ताल्लुक में ये मजमून क्यों आता है? इसी की यहाँ कि अल्लाह ताला ऐना मा तवल्लु फथम्मा वजहुल्लाह है। जिस तरफ तुमने रुख करना है वहाँ खुदा का चेहरा है या खुदा की तवज्जो है। मुराद ये है कि अल्लाह की तवज्जो की खातिर मुँह करो, और उसकी तवज्जो ढूंढने के लिए जहाँ जिधर भी मुँह करो खुदा की तवज्जो ढूंढो। तो खुदा की तवज्जो ढूंढने के बेशुमार रुख हैं जो बयान फरमा दिए कि इस रुख पे भी खुदा मिलेगा, इस रुख पर भी खुदा मिलेगा। इसलिए उस मजमून से हटा हुआ मजमून नहीं है, उसकी तशरीह है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुल क़िसासु फ़िल क़त्ला, ए लोगो जो ईमान लाए हो, कुतिबा अलैकुमुल क़िसासु, तुम पर फ़र्ज कर दिया गया है बराबर का बदला लेना। सिर्फ आम बदला मुराद नहीं है, क़िसास एक ख़ास तरीक़ है बदले का। फ़िल क़त्ला, मक़तूलों के ताल्लुक़ में। अल हुर्र बिल हुर्र, आज़ाद के बदले आज़ाद, ग़ुलाम के बदले वल अब्दो बिल अब्द, और ग़ुलाम के बदले ग़ुलाम, और औरत के वल उनसा बिल उनसा, और औरत के बदले औरत। अब क्या मुराद है? अगर कोई हुर को कत्ल करे, आज़ाद को कत्ल करने वाला ग़ुलाम हो, तो क्या उसके बदले आज़ाद ग़ुलाम को छोड़ दिया जाएगा और आज़ाद को कत्ल किया जाएगा? अगर मर्द को कत्ल करने वाली औरत हो, तो क्या उसके बदले औरत को छोड़ दिया जाएगा और मर्द को पकड़ लिया जाएगा? ये क्या मुराद है? फिर क्या बात हुई? इसकी बहुत सी तशरीहात की कोशिश की गई है, लेकिन आपको एक मजमून बहरहाल तर्जमे के हमें समझना है, वरना आपको तर्जमा नहीं आया। इसका मतलब है किसी एक मजमून को लाजमन हमें इख्तियार करना है, इसको पढ़ें तो वो मजमून जहन में आए। बताइए क्या है? जो कातिल हो उसी से बदला लेना। तो जो वो तो आम मजमून है, उसको क़िसास तो नहीं कहते। जो कातिल पकड़ा जाए तो वही है, फिर उससे किस तरह बदला हो जाएगा? कुरान करीम तो कह रहा है कि अल हुर्रो बिल हुर्रे, हुर कत्ल हुआ हो तो उसके बदले हुर को ही कत्ल करना है। और वही तो मैं मिसाल दे रहा हूँ कि एक गुलाम आज़ाद को कत्ल कर बैठे, तो वहाँ तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जो फैसले फरमाए हैं और कुरान का जो मफ़हूम तमाम मुसलमान सोसाइटी पर ज़ाहिर था, वो तो ये था कि जो कातिल है उसी को मारने बस। इसलिए बाज़ लोगों ने यह तर्जुमा किया कि उस आज़ाद को मारो जो आज़ाद, अल हुर्रो बिल हुर्रे, जिस हुर ने मारा था। मगर ये बात दिल को मुतमईन नहीं करती। अगरचे
بڑے اہل علم نے ایسے ترجمے کرنے کی کوشش کی ہے. میرے نزدیک قصاص کے مضمون کے ساتھ جو لفظ اس کا تعلق ایسا ہے کہ اس میں یہ بحث اٹھتی نہیں ہے. قصاص ہوتا کیا ہے، جب اس کو سمجھ لیں گے تو پھر آگے یہ سارے مضامین سمجھنا آسان ہو جائے گا. قصاص سے مراد یہ ہے کہ ایک ایسی قوم ہے جس کے ساتھ دوستی نہیں ہے مگر لڑائی بھی نہیں ہو رہی، اور ایک جنگ اور صلح کے بین بین حالت ہے. وہاں سے جب گزرتے ہیں لوگ تو ان کے اوپر ڈاکے پڑتے ہیں، وہ قتل ہوتے ہیں. اور اگر یہ کہہ دیا جائے کہ پکڑا ہی نہیں گیا قاتل، چھوڑ دیا جائے، تو پھر مشکل پڑ جائے گی. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اگر تم نے قصاص کا طریق اختیار نہ کیا تو مارے جاؤ گے. پھر ہر مسافر کا امن اٹھ جائے گا، اور بہانہ یہ ہوگا کہ بتاؤ کون سا قاتل ہے، ہم اس کو مارتے ہیں. تو اس کے بدلے اس مصیبت کے نتیجے میں قصاص کا طریق رائج ہوا. قصاص کا مطلب ہے کہ جس قوم کے دائرے میں کوئی جرم ہوا ہے وہ اس کی ذمہ دار ہے. وہ قاتل مہیا کرے یا جو کچھ بھی کرے، اگر تو قاتل مہیا کرے گی تو پھر وہ اصول نہیں ہوگا. قاتل نکلا غلام اور سچ مچ ثابت ہو جائے کہ وہ قاتل ہے تو پھر آزاد کے بدلے وہی غلام قتل ہوگا جس نے قتل کیا ہے. لیکن یہاں قصاص کی بات ہو رہی ہے. قصاص کا مطلب ہے ہمیں کچھ پتہ نہیں کون قاتل ہے، وہ بھی کہتے ہیں ہمیں بھی نہیں پتہ. نہیں پتہ، تمہاری قوم نے جرم کیا ہے، قومی طور پر ایک آدمی پیش کرو. اس صورت میں یہ نہیں ہو سکتا، جیسا کہ عربوں میں بعض دفعہ بددیانتی سے اصول چل پڑا تھا کہ اگر ایک آزاد آدمی قتل ہوا ہے تو اس کے بدلے غلام کو دے دیا. غلام کی زندگی کی قیمت ہی کوئی نہیں، وہ کہتے ہیں چلو جی اس کے بدلے اس کو قربان کر دو. یا عورتوں کی ان کے نزدیک قیمت نہیں تھی، مرد کے بدلے کی جو عورت پکڑ لو، یہ اس کو مار دو. تو قرآن کریم نے کہا کہ نہیں، یہ نہیں اجازت ہوگی. جس معاہد قوم کے ساتھ، جس میں اس کے ساتھ یہ قصاص کا مضمون جاری ہے، کا تعلق جاری قائم ہوا ہے، کوئی آزاد مارا جائے گا، ہمارا مطالبہ یہ ہوگا کہ تمہارا بھی کوئی آزاد اس کے بدلے مارا جائے. اگر کوئی عورت ماری جائے گی تو ہمارا مطالبہ یہ ہوگا کہ اس کے بدلے تمہاری کوئی عورت ماری جائے. اس لیے یہ اجتماعی بدلے کا حکم ہے، اور اجتماعی بدلے میں انفرادی جرم کو نہیں دیکھا جاتا. مثلا جب جنگ ہو رہی ہے، اسی لیے میں نے کہا تھا یہ حالت جنگ اور صلح کے مابین ہے. جب جنگ ہو رہی ہو تو آدمی اس کو تو نہیں سپاہی کو ڈھونڈتا جس نے آپ کا کوئی سپاہی قتل کیا ہے. کوئی اور قتل کر رہا ہے، بے شمار کر رہا ہے، اس تک آپ کی رسائی نہیں، جو بیچارہ قابو آ گیا آپ نے اس کو مار دیا. تو کیا وہ بے انصافی ہے؟ بے انصافی نہیں. یہ نظام جب بدل جاتے ہیں تو اس کے قوانین بدل جاتے ہیں. یہ جو جنگ کا نظام ہے یہ ایک الگ نظام ہے، صلح کا ایک الگ نظام ہے. اور جنگ کے نظام میں بھی یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کس نے قتل کیا تھا، کہ کون اس لڑائی کا ذمہ دار تھا، بلکہ لڑائی میں پھر یہ فری فار آل کہتے ہیں، جس کے ہاتھ جو آئے گا وہ اس کو مارے گا. اور یہ اس کو ناانصافی نہیں کہتے، ظلم نہیں کہتے. قرآن کریم نے دنیا کی کسی کتاب نے اس کو ظلم قرار نہیں دیا. لیکن یہ جو حالت ہے قصاص، یہ امن کی حالت نہیں ہے، یہ جنگ اور اس کے مابین کی حالت ہے. جہاں حکومت اسٹیبلش ہو جائے اور امن ہو اور اس حصے میں کوئی ہو تو وہاں جب تک گواہی کے ساتھ قاتل نہیں ملے گا کسی اور کو بھی نہیں مارا جائے گا. چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہود کے علاقے جو خیبر کا ایک واقعہ پیش ہوا کہ کچھ ایک صحابہ کی ایک جماعت گئی تھی، ان میں سے ایک کو وہاں قتل کر دیا گیا، اور صحابہ نے بدلہ چاہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ان کا ایک آدمی ان کو قتل ہونا چاہیے. وہ چونکہ زیر نگیں آ چکے تھے اسلام کے اس لحاظ سے، علاقہ ان کا الگ تھا، لیکن مغلوب ہو کر ان کو جگہ دی گئی تھی کہ یہاں تم بیٹھ جاؤ، مغلوب کر کے. تو اس پر قصاص نہیں چلایا آپ نے، بلکہ مصر رہے اس بات پر کہ گواہ لاؤ. اس کا مطلب ہے کہ عام قتل کا جو دستور ہے
उसका कानून नाफिज फरमाया है, क़िसास का नहीं। अगर क़िसास का कानून जारी फरमाते तो उनको अहले खैबर को मजबूर करते कि इसके बदले एक आज़ाद आदमी पकड़ के लाओ, हम उसे कत्ल कर देंगे। और समझे हैं मजमून को? तो अल हुर्रो बिल हुर्रे में कोई भी होगा, इससे गरज ही नहीं, ये लड़ाई और सुलह के दरमियान का एक मजबूरी का ताल्लुक है। इसमें यह बहस नहीं होती कि कौन मुजरिम है, सारी कौम देनदार है और कौम जिम्मेदार है, या कातिल पेश करे या गैर कातिल, जो उससे हमें कोई बहस नहीं, ताकि आइंदा उनके इलाके में जब भी कोई शख्स मारा जाए उनको पता हो कि हम इस सज़ा को भुगतेंगे, हम बच नहीं सकते। यही इसी किस्म का निज़ाम अंग्रेज़ों ने यहाँ जारी किया हुआ था कबायली इलाकों में। बिल्कुल क़िसास तो नहीं था गालबन, लेकिन इससे मिलता जुलता कुछ निज़ाम था। वो देनदार ज़रूर होते थे, उन पर चट्टी पड़ा करती थी। फमन उफ़िया लहू मिन अख़ीह शैउन फत्तिबाउन बिल मारूफ व अदाउन इलैहि बेहसान। बस अगर उफ़िया लहू मिन अख़ीह, अगर वो शख्स जो है कि कोई शख्स उफ़िया लहू, जिस उसे माफ़ किया जाए अपने भाई की तरफ से, जो शख्स ऐसा हो कि उसके भाई ने उसको माफ़ कर दिया हो। यहाँ अख़ी से मुराद सगा भाई नहीं है, मुराद ये है कि अखुवत का एक सिलसिला ऐसी कौमों से भी चला करता है। मसलन पंजाब के लोग बाज़ आज़ाद कबायली लोगों के साथ दोस्तियाँ करते हैं, बड़ी मोहब्बत के ताल्लुकात होते हैं, एक दूसरे के वो काम करते हैं, तो किया जा रहा और उसकी दोस्ती हो बाहर से, और वो कहे कि मैं एहसान करता हूँ, एहसान करना चाहता हूँ, पैसे इसकी बदले या मैं दे देता हूँ और इसको छोड़ दिया जाए। तो अगर ऐसा हो, लेकिन हर वो शख्स नहीं होगा जो एहसान करना चाहे, जिसका कत्ल हुआ हो उसको इजाज़त होगी, यानी उसके औलिया में से जो हक खून के तालिब हैं, जिनको नुकसान पहुंचा है, उनके एक ताल्लुकात भी हो सकते हैं। अगर वो अखुवत का मामला करना चाहें और नरमी की खातिर कुछ किसी और ज़रिए से खून टाल कर कुछ बदला लेना चाहें, तो फरमाया है कि इसकी इजाज़त है मारूफ के मुताबिक, अगर ये दस्तूर राइज है। अगर ये तरीक ऐसे इलाके में राइज है तो कोई हर्ज नहीं, फिर कत्ल पर जोर देना ज़रूरी नहीं है। वह अदाउन इलैहि बेहसान, और उस शख्स का जिसका कोई नुकसान पहुंचा है, मेरे भाई बहन कोई कत्ल हुआ है, उस पर सिर्फ दस्तूर के मुताबिक ही उसको अदाई न की जाए, बल्कि एहसान के रंग में भी की जाए। जितना हक मुकर्रर किया जाए बेहतर है कि उससे भी ज़्यादा दे दिया जाए। ज़ालिका तख़फ़ीफ़ु मिन रब्बिकुम रहमा, तुम्हारे रब की तरफ से ये तुमसे नरमी की गई है और रहमत का सलूक। चुनाचे ये जो कैपिटल पनिशमेंट का मज़मून है उसका इससे ताल्लुक़ है। मुझसे लोग पूछते हैं कि कैपिटल पनिशमेंट कुरान करीम में है कि नहीं, तो मैं उनसे कहता हूँ लाजिमन है, मगर लाजमी नहीं है। कुरान करीम में तो है ज़रूर, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर कातिल को ज़रूर फांसी चढ़ाया जाए, मगर सोसाइटी को हक नहीं दिया रहम करने का। जिनका नुकसान है उनको सिर्फ रहम का हक दिया। तुम लोग कौन होते हो? किसी बेचारे का बच्चा जुल्म के साथ मारा गया है, किसी के करीबी बीवी बच्चे ज़िबा कर दिए गए, और सारी सोसाइटी ने कहा हम रहम करते हैं, हम इसको फांसी नहीं देंगे। तुम लगते क्यों रहम करने वाले वहाँ? कुरान का असूल सच्चा है। कुरान कहता है जिसको दुख पहुंचा है उसको हम हक देते हैं, वो भी हमारी तरफ से एक रहमत का सलूक है कि हमने नरमी कर दी है। वरना बुनियादी असूल तो यही था कि अगर मारा गया है कोई तो उसके बदले मारा जाए। लेकिन चूंकि मग़फ़िरत के मज़मून को खुदा जारी फरमाता है, अदल के बाद एहसान का जिक्र फरमाता है, इसलिए फरमाया कि यह खुदा की तरफ से मग़फ़िरत है और रहमत है कि जिन लोगों का कोई नुकसान हुआ है
ان کو خدا نے اپنی طرف سے معافی کا حق دے دیا ہے اور نرمی کرنے کا حق دے دیا ہے. بس یہ اصول ہے جو صحیح منصفانہ اصول ہے جو ہر سوسائٹی میں راج ہونا چاہیے. قتل کے بدلہ قتل ضرور نہ ہو، مگر اگر ادائیگی ہو جائے مغفرت ہو تو پھر معاف کر دی جائے. کہاں گیا آگے؟ رفع له من اخیہ شیئا، اس کے بعد آئے گا فمن سزا بعد ذالک فلہ عذاب علیم. اور جو کوئی ہی اس کے باوجود، بعد ذالک تو اس کے بعد مراد ہے اس کے باوجود، یہ باتیں سن کر اس میں ہر قسم کی انصاف، ترحم، مغفرت کی گنجائشیں موجود ہیں، پھر بھی کوئی زیادتی کرتا ہے تو فلہ عذاب علیم، اس کے لیے دردناک عذاب ہے. اس سزا سے مراد ہے اس تعلیم سے تجاوز کرتا ہے، اس تعلیم کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے کارروائی نہیں کرتا، بس اس کے ہٹ کر کچھ اور ظلم کرتا ہے تو پھر وہ پکڑ کے نیچے ہے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے. قصاص بظاہر قتل کا نام ہے لیکن قومی زندگی ہے مراد. اگر تم قصاص نہیں لوگے تو پھر تمہاری زندگی کی ضمانت نہیں رہے گی. قومی زندگی جو ہے اس کو شدید نقصان پہنچے گا. اے عقل والو، غور کر کے دیکھو تو تمہیں سمجھ آئے گی کہ کوئی ظالمانہ قانون نہیں ہے بلکہ قومی بقا کی خاطر یہ مجبوری ہے. لعلکم تتقون، تاکہ تم بچتے رہو، بچ کے چلو. اگر قصاص ہوگا تو بچ کے چلو گے. یہاں تتقون سے مراد وہ تقویٰ نہیں ہے جو اللہ کی طرف لے جاتا ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ اگر تم عقل کرو گے، قصاص کے مضمون پر غور کرو گے تو تم پھر ظالمانہ کاروائیاں نہیں کرو گے اور بے دھڑک لوگوں کے، دوسری قوم کے آئے گئے کو مارتے نہیں پھرو گے. کہ تمہیں خطرہ ہوگا کہ اس کا بدلہ تم بھی ہو سکتے ہو. اور قصاص کا طریق یہی ہوتا تھا کہ وہ لوگ بالعموم تو شریروں پر نظر رکھتے تھے اور جو اپنا بدلہ لیتے تھے ایسے شخص سے، انہی لوگوں سے جو ارد گرد ہوں، اس کا جائزہ لیا جاتا تھا کون لوگ ہوں گے. پھر اس چھوٹے خاندان پر یا قریب کے لوگوں پر یہ چٹی ڈالی جاتی تھی کہ اب تم دو ہمارا آدمی، کہ ہم دوسری قوم کی سپورٹ کریں گے. تو یہ جب مصیبت پڑتی تھی تو اس کے لحاظ سے لازماً ان کے اندر بچ کر چلنے کا رجحان پیدا ہوتا ہوگا. اور یہی قرآن کریم فرما رہا ہے تتقون، تاکہ تم بچ کر چلو، ذرا احتیاط سے کام لو. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین. فرض کر دیا گیا ہے تمہارے اوپر جب تم پر موت آئے، ان ترک خیرن، اگر وہ پیچھے کوئی ایسا شخص کچھ مال چھوڑ کر جانے والا ہو، للوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف، اپنے والدین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے دستور کے مطابق عمدگی سے وصیت کرے. یہ جو معروف ہے اس کا مطلب دستور بھی ہے اور نفاست اور شرافت اور عمدگی، یہ ساری چیزیں لفظ معروف میں داخل ہیں. حقاً علی المتقین، یہ بات متقیوں پر فرض ہے کہ کچھ نہ کچھ کہا کریں. یہ ایک منٹ رہ گیا، اس میں صرف اتنا بتا دوں کہ اس پر علماء نے بہت بحثیں اٹھائی ہیں کہ جب خدا تعالیٰ نے ایک وصیت فرض کر دی ہے تو یہاں پھر یہ کیا ذکر ہے. اصل بات یہ ہے کہ اس مال کی تقسیم کی ایک وصیت تو قرآن کریم میں اصولی طور پر موجود ہے. اس کے علاوہ انسان کو 1/3 تک تصرف کا بھی حق ہے اور اپنی جائیداد کے متعلق بعض نصیحتوں کا موقع پیدا ہو جاتا ہے. یعنی بوڑھے ماں باپ رہ رہے ہیں، اپنے ماں باپ ہیں اس لیے ان سے پیار ہے، ان کو اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے. یہ نہ ہو کہ آگے بچے
گھر تقسیم کریں اور کہیں کہ نکلو یہاں سے جو مرضی کرو، تو ایسی صورتوں میں بڑی مصیبتیں پیدا ہو جاتی ہیں، اور بہن بھائیوں کے لیے بھی ہو جاتی ہیں، اقربین کے لیے بھی. اور میرے پاس کئی دفعہ ایسے قضاء کے بگڑے ہوئے کیس پہنچتے ہیں. تو قرآن کریم نے ان نصیحتوں کی طرف خصوصیت سے میرے نزدیک توجہ دلائی ہے کہ عام جو وصیت کی تقسیم کا معاملہ ہے، اس کے علاوہ تمہارے اموال سے جو احسان کے معاملات وابستہ ہیں ان پر بھی ضرور کچھ گفتگو کیا کرو، کہ کسی کو یوں کرنا، اس سے یہ اس نے سلوک کرنا، اس نے یہ اس سے سلوک کرنا، جاتے جاتے اپنوں کے حق میں اس نے سلوک کی نصیب میں چھوڑ دو. اور بھی ہیں 1/3 کسی اور کے حق میں دینا، وہ بھی اس میں داخل ہو جائے گا. اور بعض دفعہ بعض ملکوں میں یہ لازم ہو جاتا ہے کیونکہ وہاں شرعی قانون نہیں چلتا، اس لیے یہ آیت چونکہ یونیورسل ہے، انگلستان میں یہ تقاضا کرے کہ تمہیں علم ہے کہ خدا تم سے کیا چاہتا ہے. اگر تم نے وضاحت نہ کی تو کوئی بھی تمہارے ورثاء میں سے یہاں کے رائج قوانین سے فائدہ اٹھا کے ظلم کر سکتا ہے. تو مرنے والے پر فرض فرما دیا، کیونکہ مرنے والے کی وصیت ہر ملک میں چلتی ہے، کوئی بھی دنیا کا ملک ہو وہ اس پہ ضرور چلتی ہے. تو فرمایا کہ وصیت میں جس طرح خدا کا منشا ہے اس کے مطابق تقسیم کر دیا کرنا، ورنہ بعد میں جھگڑے پڑیں گے. اچھا جی، السلام علیکم، خدا حافظ.